جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ریسنٹلی ان کو ریویو کیا اور اس کے بعد اسٹیٹ بینک نے یہ ڈیسائیڈ کیا اور اس کا ہم سیپریٹ سے ایک سرکولر آج ایشو کریں گے اور یہ مونٹری پالیسی کمیٹی کی جو اسٹیٹمنٹ ہوگی اس کے اندر بریفلی مینشنڈ ہے بٹ یہ ایک سیپریٹ سرکولر ایشو ہوگا اور وہ ڈیسیژن یہ ہے کہ ہم جو آپ کو پتہ ہے کہ جو بینکس ہیں وہ ہمارے پاس کیش ریزرو رکھواتے ہیں وہ اس میں ڈیلی منیمم ریکوائرمنٹ بھی ہے اور فورٹ نائٹلی ہر 15 دن کی ایوریج کی بھی ایک ریکوائرمنٹ ہے. تو کیش ریزرو جب بینک ہمارے پاس رکھواتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی لینڈنگ کیپیسٹی جو ہے وہ تھوڑی کم ہو جاتی ہے کیونکہ وہ فنڈ اسٹیٹ بینک کے پاس آ جاتے ہیں اور ہمارے پاس جو ہے ریزرو میں رہتے ہیں بینک کے اکاؤنٹ میں. اور جب اسٹیٹ بینک اس کو ریلیز کرتا ہے تو وہ بینکس کے پاس ایڈیشنل لیکوڈیٹی آ جاتی ہے اور بینکس اس کو لینڈ کرتے ہیں آگے. تو جو ایک آج اب ہم نے ڈیسیژن کیا اور خاص کر یہ پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ گروتھ اور اس میں اپ ٹیک اور اس کو فردر سپورٹ اور اس کے ساتھ ساتھ جو خاص کر ہمارے ایکسپورٹرز جو ہیں ان کی جو ابھی ایکسپورٹس کے اوپر چونکہ کافی نیگیٹو ٹرینڈ ہے تو اس چیز کو بھی سامنے رکھتے ہوئے تو جو کیش ریزرو ریکوائرمنٹ اس کی ریکوائرمنٹ جو ابھی اس وقت فورٹ نائٹلی ایوریج 6% ہے 6%. تو اس کو کم کر کے ہم نے 5% کر دیا ہے. تو 6% کی بجائے اب بینکس جو ہے فورٹ نائٹلی ایوریج ہمارے پاس 5% مینٹین کریں گے اور جو ڈیلی منیمم ریکوائرمنٹ ہے جو روزانہ کی بنیاد پہ بینکس کو ہمارے پاس مینٹین کرنا ہوتا ہے جو اس وقت 4% ہے تو اس کو کم کر کے 3% کر دیا. تو 1% کا ڈیلی منیمم ریکوائرمنٹ میں بھی اور فورٹ نائٹلی ایوریج میں بھی ابھی ہم نے اس کا جو ہے وہ ریڈکشن کر دیا اور اس کی انسٹرکشنز بھی آج بینکس کو ایشو کر دیں گے. اب اس کا امپیکٹ یہ آئے گا کہ جو بینکس کی کیپیسٹی ٹو لینڈ ٹو دی خاص کر ٹو دی پرائیویٹ سیکٹر تو وہ اس میں بڑھے گی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا مارکیٹ کے جو اندر جو پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوگی اور خاص کر ہماری اکنامک ایکٹیویٹی جو اس وقت پک اپ آلریڈی کر چکی ہیں ان کو فردر سپورٹ کرے گی. تو یہ دو مین ڈیسیژنس ہیں جو میں نے آپ سے شیئر کرنے تھے. اب کچھ آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی ہم پریس کانفرنس کرتے ہیں 6 منتھلی تو ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کی آؤٹ لک جو اگلے 6 ماہ میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں اور کی میکرو ویریبل جو ہے ہمارے انڈیکیٹرز وہ کس طرف جائیں گے تو اس کے اوپر ہم اپنا ویو جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جو کہ آج ہم نے کمیٹی کو بھی پریزنٹ کیا اور آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لیتے ہیں. لاسٹ ٹائم اگر آپ کو یاد ہو تو جب ہم نے جولائی کے اندر جو پریس کانفرنس کی تھی تو اس میں پورے سال کا ریویو آپ کو دیا تھا. اب میں اس کا اپ ڈیٹ جو ہے وہ کیونکہ 6 ماہ گزر گئے ہیں اس میں بہت ساری ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں تو اب میں اس کا اپ ڈیٹ وہ آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ لیکن جو اور اکنامک ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں کچھ وہ بھی تھوڑی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تو جو ہماری جو اسیسمنٹ ہے پروجیکشنز کے اوپر فار نیکسٹ 6 اس سال کا پورے کا ان ادر ورڈز مجھے یہ کہنا چاہیے کہ اس سال کا پورے کا جو فار انسٹنس جو انفلیشن ہے وہ کدھر جائے گا جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اس کا کیا لیول ہوگا اور جو ہماری گروتھ ہے خاص کر اس کے اوپر کیا امپیکٹ ہوگا اور ہمارے ریزروز کا لیول کیا ہوگا. تو سب سے پہلے انفلیشن کی بات کر لیتے ہیں جو کہ ہم نے مونٹری پالیسی کے اندر بھی دیا ہے کہ انفلیشن کی ہماری آؤٹ لک جو ہے وہ ابھی بھی وہی ہے جو پچھلی میٹنگ میں تھی اور وہ یہ ہے کہ ہمارا انفلیشن جو ہے وہ 5 سے 7% کے درمیان رہے گا. اس میں سے کچھ منتھس ایسے آئیں گے جس میں یہ 7% کو انکریز کرے گا لیکن پھر اس کے بعد واپس آنا شروع ہو جائے گا. تو ایک تو یہ ہے کہ ہمارا میڈیم ٹرم ٹارگٹ فار کرنٹ فسکل ایئر جو کہ مالی سال 2026 ہے اور اگلا مالی سال جو کہ مالی سال 2027 ہے. ان دونوں سالوں میں اس وقت ہماری اسیسمنٹ یہ ہے کہ ہمارا انفلیشن مہنگائی کا جو لیول ہے وہ ہمارے جو رینج ہم نے دی ہوئی ہے 5 سے 7% کی اس کے درمیان ہی رہے گا. جو دوسرا کی اسیسمنٹ نارملی ہم کرتے ہیں وہ ہے کرنٹ اکاؤنٹ کا. تو کرنٹ اکاؤنٹ میں اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلے جولائی میں ہم نے کہا تھا کہ یہ 0 سے 1% کے درمیان اس سال میں رہے گا. تو اس کے بعد سے آپ نے دیکھا کہ امپورٹس کے اوپر انکریز آیا ہے. ہمارے امپورٹس جو ہیں وہ اوور آل جو ہے وہ اس میں پہلے آپ میں کوئی 12% کے قریب اضافہ ہوا ہے اور اوور آل ہم سمجھتے ہیں کہ اس سال جو ہے تقریباً 8% کا پورے سال کا اس میں اضافہ ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایکسپورٹس جو ہیں
وہ اس سال جو ہے وہ تقریباً 6% سے کم ہونے کے چانسز ہیں ابھی تک اس وقت جو اسسمنٹ ہے. تو اس کو انکارپوریٹ کرتے ہوئے اور ساتھ میں ریمیٹنسز کا چونکہ ایک گروئنگ ٹرینڈ ہے تو اس میں جو بہتری آ رہی ہے اس کو بھی دیکھتے ہوئے اور جو ہمارے نیٹ انفلوز پرائیویٹ سیکٹر میں آ رہے ہیں ان سب چیزوں کو اکاؤنٹ فار کرنے کے بعد ہمارا خیال یہ ہے کہ اس وقت بھی ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ 0 to 1% رہے گا. لیکن اس میں زیادہ امکان یہ ہے چونکہ ابھی ہم کچھ گورنمنٹ کے اینڈ پہ کچھ اسٹیٹ بینک کے اینڈ پہ بھی کچھ اور اسٹیپس بھی لے رہے ہیں تو ان کا امپیکٹ جب سامنے آئے گا تو اس کے بعد اس میں ٹورڈز دی لوور ہاف جو ہے وہ رہے گا. لیکن ابھی ہم نے رینج انٹیکٹ رکھی ہے 0 to 1%. جو تیسری بہت امپارٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ ہے ہمارا جی ڈی پی گروتھ. تو جی ڈی پی گروتھ کے اوپر اور اس میں آپ نے بہت سارا دیکھا ہوگا کہ آپ میں سے بہت سارے جو میڈیا میں کمنٹری بھی آتی رہتی ہے, پرنٹ پہ بھی الیکٹرانک میڈیا پہ بھی گروتھ نہیں ہو رہی. تو ہم چونکہ شروع سے لے کے یہ بات کرتے آ رہے ہیں کہ گروتھ تو آلریڈی پک اپ کر چکی ہے. بس یہ جو ہم نے پالیسی ریٹ ریڈیوس کیا ہے اسٹارٹنگ فرام جون 2024 تو اس کا امپیکٹ جو ہے وہ ٹائم لیگ کے ساتھ آتا ہے. یہ بھی ہم شروع سے کہتے آئے ہیں اور ہم یہ بھی آپ سے شیئر کرتے آئے ہیں کہ اس کا امپیکٹ جو ہے تقریباً 6 سے 8 کوارٹر لگتے ہیں, 1.5 سے 2 سال, جس کے بعد وہ پوری طرح جو ہے وہ سامنے اس کا جو اثر ہے وہ آتا ہے. تو اب چونکہ جب ہم نے جون 2024 سے شروع کیا تھا تو اب 6 کوارٹر ہو گئے ہیں, ابھی 2 سال ہو جائیں گے اس جون کے اینڈ تک. تو اس لیے اب اس کا جو اثرات ہیں وہ سامنے آنے شروع ہو گئے ہیں اور وہ آپ کو جو جتنی بھی ہماری ایکٹیویٹی ہو رہی ہے ہم اس کو ڈیلی جو مارکیٹ کے اندر جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے امپورٹس کتنی ہو رہی ہیں, ایکسپورٹس کتنی ہو رہی ہیں, دوسرے اس کو بھی دیکھتے ہیں. پھر ہمارے جو ہائی فریکوینسی انڈیکیٹرز جس کو ہم کہتے ہیں جس میں کہ سیمنٹ سیلز ہیں, آٹو سیلز ہیں, دوسرے اسٹیل, آئل, پیٹرولیم پروڈکٹس کی سیلز ہیں, یہ سب جب آپ اس کا انالیسس کرتے ہیں تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ اس کے والیومز جو ہیں وہ کافی بڑھ رہے ہیں, اس میں گروتھ ہے اور اس کے نتیجے میں آپ کا اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے اس میں امپیکٹ آتا ہے. پھر بہت ہی ایک امپارٹنٹ جو انڈیکیٹر ہے وہ آپ کی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے. تو انڈسٹریل لارج انڈسٹریز جو ایکٹیویٹی ہے ان کی, تو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کے اندر اپریل 2025 سے آن ورڈ کنسسٹنٹلی پچھلے 8 مہینوں کے اندر جو ہے وہ اس میں مسلسل اضافہ ہوتا آ رہا ہے اور یہ اضافہ پچھلے مہینے جو ہے دسمبر کے اندر یہ 10% سے اوپر چلا گیا اور پہلے ہمارے جو نومبر کے اندر جو ہے وہ 10% سے اوپر چلا گیا. تو پہلے 5 ماہ کا جولائی سے لے کے نومبر تک کا جو ایل ایس ایم کا گروتھ ہے وہ 6% سے اوپر ہے. ٹھیک ہے, جبکہ پچھلے سال جو ہے وہ پورے سال کی بھی کنٹریکشن تھی اور اس کورسپونڈنگ پیریڈ کی بھی کنٹریکشن تھی. تو اس کا مطلب پہلے کمی ہو رہی تھی, اب پچھلے 8 ماہ سے یہ اضافہ ہوتا رہا ہے. شروع میں ذرا سلو اضافہ تھا, اس میں کم اضافہ ہو رہا تھا. ابھی جو ریسنٹلی پچھلے نومبر میں بھی اور دسمبر میں بھی اس میں تیزی مزید آ گئی ہے اور اسی کے نتیجے میں ہمارا یہ ایل ایس ایم جو وہ ہے وہ مزید جو ہے وہ بڑھنا کافی اوور آل جو ہے وہ بڑھ گیا. اب اس سب کا آپ کی جو سروسز سیکٹر ہے اس کے اوپر بھی امپیکٹ آتا ہے اور ساتھ ساتھ جو ایگریکلچر کی جو شروع میں ہم نے جو آپ کو اسیسمنٹ دی تھی جولائی کے اندر اور خاص کر پچھلی جو اس کے بعد 1-2 جو مانیٹری پالیسی کمیٹی میٹنگ جو اس میں دی تھی اس میں ہمارا خیال یہ تھا کہ فلڈس کا زیادہ امپیکٹ آئے گا, لیکن فلڈس کا چونکہ امپیکٹ کنٹینٹ رہا ہے اور چونکہ ہماری ایگری آؤٹ پٹ جو ہے وہ اب بہتر اس سال میں ہوتی نظر آ رہی ہے. آپ اس کی ویٹ کی کلٹیویشن کا ایریا کلٹیویٹڈ جو اس کو دیکھ لیں, آپ کے جو رائس کی جو پروڈکشن ہے جو اسٹیمیٹس ابھی تک آ رہے ہیں اس کو دیکھ لیں, جو گندم کی پروڈکشن ہوگی اس کو دیکھ لیں, آپ کے جو میز کے جو ہے وہ دیکھ لیں, آپ کی جو کاٹن ہے وہ, یہ سب کراپس جو ہیں وہ اب اس میں بہتر پروڈیوس جو ہے وہ ہوتا نظر آ رہا ہے اور اس وجہ سے ایگریکلچر کی جو آؤٹ پٹ ہے وہ بھی اس سال انشاءاللہ گروتھ اس میں وہ بہتر رہے گی. تو ایگریکلچر بہتر رہے گا, انڈسٹری آپ نے آلریڈی دیکھا کہ کافی اس میں ایکٹیویٹی جو ہے وہ ہوگی اور اس کے ساتھ سروسز کے اوپر بھی سب کا امپیکٹ آئے گا. تو ہم نے یہ سب اپنے اینڈ پہ تو ہم انالیسس کرتے ہی رہتے ہیں, لیکن جب آپ پی بی ایس کا ڈیٹا دیکھتے ہیں جو ابھی فرسٹ کوارٹر کا انہوں نے ریلیز کیا ہے
تو فرسٹ کوارٹر کے اندر جو پی بی ایس کے جو اسٹیمیٹس ہے جو انہوں نے شیئر کیے ہیں، تو فرسٹ کوارٹر میں جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ 3.7% رہا ہے، جبکہ پچھلے سال جو فسکل ایئر 2025 تھا اس کے پہلے کوارٹر کے اندر جو ہے وہ جی ڈی پی گروتھ 1.6 تھا، تو 1.6 سے بڑھ کر 3.7، 1.6 سے 3.7% جی ڈی پی گروتھ ہو گیا۔ تو یہ پہلے کوارٹر کی بات ہے، لیکن جب ہم دوسرے کوارٹر کو دیکھتے ہیں یا ابھی جو کرنٹ آن گوئنگ کوارٹر ہے یا فیوچر آؤٹ لک ہے، تو اس میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ ایکٹیویٹی مزید پک اپ کرتی نظر آ رہی ہے، اور یہ ہمارے پاس جو ہم ڈیلی کی چیز مانیٹرنگ کرتے ہیں اور جو ہمارے ہائی فریکوینسی انڈیکیٹرز اس سب کے اندر اس کی ریفلیکشن آ رہی ہے۔ تو اس لیے جو آپ کو یاد ہوگا کہ جولائی کے اندر جب ہم آپ سے پورے سال کی جی ڈی پی گروتھ کی اسسمنٹ شیئر کی تھی، تو اس وقت ہم نے کہا تھا کہ اس سال کا جو گروتھ ہے وہ 3.25 to 4.25% رہے گا۔ آج ہم نے یہ سارا ڈیٹا ریویو کرنے کے بعد اپنی جی ڈی پی گروتھ کو انکریز کر دیا ہے 0.5% سے، آدھے فیصد سے۔ تو اس کا مطلب یہ اب ہم نے جو ریوائزڈ ہمارا اسٹیمیٹ ہے اس سال کے گروتھ کا، وہ 3.75% سے 4.75% کے درمیان رہے گا، 4.25% سے 5.5% کے درمیان۔ اور جو اس کا منیمم ہے 4.25%، یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ منیمم 4.25% سے بھی اگر ہم ایکسیڈ کرتے ہیں تو یہ گروتھ کا لیول جو ہے وہ پچھلے 30 سال کی جو ہماری اوسط گروتھ ہے وہ اس سے زیادہ ہے۔ پچھلے 30 سال میں جو ہماری ایوریج گروتھ ہوئی ہے یہ 3.75% جو ہے یہ اس سے زیادہ ہے، لیکن ہمارے خیال میں یہ اس سے بھی زیادہ ہوگی، اور اسی لیے ہم نے رینج جو ہے 4.25 سے 5.5 کی دی ہے۔ تو اس لیے اکنامک ایکٹیویٹیز تو آلریڈی جو ہے وہ بہت پک اپ کر چکی ہیں، اور اس میں مزید جو ہے آگے چل کے اور اضافہ ہوگا۔ جو آخری چیز میں جو اس میں بتانا چاہ رہا تھا اس سے ریلیٹڈ، وہ یہ ہے کہ ہمارے ریزروز کے اوپر، کیونکہ ہمارا ایک بہت بڑا پرابلم جو ہے جو 22 سے آن ورڈ 21-22 سے شروع ہوا، اور اس کے بعد ہم نے پچھلے 2-3-4 سال میں یہ اس کو ڈیل کرنے کے لیے بہت سارے ایکشنز لیے گورنمنٹ کے بیہاف پہ کی طرف سے اور ہماری طرف سے۔ تو وہ تھا ہمارا ایکسٹرنل اکاؤنٹس کی جو اس میں غیر یقینی صورتحال، اور اس کے نتیجے میں جو ہماری معیشت کے اوپر اس کا جو اثر آتا ہے، اور اس کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم نے بہت کام کیا ہے۔ وہ فورن ایکسچینج مارکیٹس ہوں، ایکسچینج کمپنیز ہوں، امپورٹ سے ریلیٹڈ ڈیٹا اور اس کمپائلیشن اور اس کی مانیٹرنگ ہو، اور اس کے علاوہ جو اور ہمارے ریمیٹنسز ہوں اس کو گرو کرنے کے لیے جو سٹیپس لینے چاہیے، ہمارا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس ہو، اور بے شمار ہم نے اس میں کام کیے ہیں، پالیسی اورینٹیڈ بہت سارے ایکشنز جو ہم نے لیے۔ تو اس سب کے نتیجے میں ہمارا آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب ایکسٹرنل اکاؤنٹ جو ہے وہ پہلے سے بہتر حالت میں ہے، اور اس کے 2-3 انڈیکیٹرز میں آپ کو دوں گا۔ ایک تو ہمارے ریزروز جو ہیں وہ اللہ کے فضل سے کنسسٹنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ اس کے باوجود اضافہ ہو رہا ہے کہ ہم نے بہت ساری ایکسٹرنل ڈیٹ ری پیمنٹس جو ہے وہ کی ہیں۔ ہمارا جو ڈیٹ کا لیول آپ کو پتہ ہے کہ اس میں کافی سارا ہمیں ری پے کرنا تھا، ہر سال ری پے کرنا ہوتا ہے، تو اس سال میں بھی ہم نے کافی سارا ڈیٹ ری پے کیا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے ریزروز میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ابھی ہمارے ریزروز جو ہے وہ $16.1 بلین ہیں۔ ہم نے دسمبر کا ٹارگٹ جو کہ آپ سے ہم نے جولائی میں شیئر کیا تھا کہ جولائی میں ہم نے کہا تھا کہ ہمارے ریزروز جو ہے وہ $15.5 بلین ہوں گے دسمبر تک، جبکہ ایکچولی ہمارے ریزروز جو ہے وہ $16 بلین کو کراس کیے دسمبر میں، تو ہم نے $0.5 بلین اپنے ٹارگٹ سے بھی زیادہ ریزروز جو ہے وہ اکومولیٹ کیے۔ اور اس وقت جو اگلے آپ کو جو آؤٹ لک ہم نے دی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جون تک ہمارے ریزروز جو ہے وہ $17.8 بلین پہ پچھلا ہمارا تھا۔ اب ہم نے اس کو تھوڑا سا اور اپ گریڈ کر دیا، اور اب ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ریزروز جو ہے وہ $18 بلین سے زیادہ ہوں گے جون 2026 تک۔ تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور جو بہت اچھی جو چیزیں ہوئی ہیں وہ یہ کہ ایک تو ہماری آپ کو پتہ ہے یہ اسٹیٹ بینک کی جو فارورڈ لائبلٹیز ہیں وہ بھی ہماری لائبلٹی ہوتی ہے جو کہ ہمیں ریزرو سے پے کرنی ہوتی ہے، اور اس کا لیول 2-3 سال پہلے بہت بڑا ہوا تھا۔ اس وقت آپ کو یاد ہو تو یہ کلوز ٹو $6 بلین جو ہے $6 ارب کے قریب ہم نے اسٹیٹ بینک نے مارکیٹ کو پے کرنے تھے۔ ہم اس کو بھی ساتھ ساتھ کم کرتے آئے ہیں، اور اس وقت ہماری جو فارورڈ لائبلٹیز ہیں وہ $2 بلین سے نیچے آ گئی ہیں۔ تو $4 بلین کا ہم نے یہاں پہ اپنی لائبلٹیز جو ہے وہ کم کی ہیں۔ اگر ہم یہ نہ کرتے
تو ہمارے ریزرو اس وقت $20 بلین سے زیادہ اوپر ہوتے ہیں. تو لیکن ہم نے گریجولی جو ہے وہ اپنی لائبلٹیز کو بھی کم کیا ہے تاکہ ہمارا جو وہ ایک رسک ہے وہاں پہ اس کو ہم مینیج کریں, لیکن ساتھ ریزروز کو بھی اپ بھی کیا ہے, اور اس لیے ہمارے آپ ریزرو جو ہے وہ 16.1 ہیں. انشاءاللہ جون تک یہ 18 بلین سے اوپر ہوں گے. ایک میں آپ کو اور اس سے ریلیٹڈ بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ جو ہے وہ بتاتا ہوں کہ ہمارے ملک کی تاریخ کے اندر کبھی بھی اسٹیٹ بینک کے ریزروز جو ہے جو ہائیسٹ لیول پہ رہے ہیں کسی بھی وقت, وہ 20 ارب 15 کروڑ ڈالر رہے ہیں کسی بھی وقت. اور یہ ہمارے ریزروز جو ہے وہ اگست 2021 میں تھے ہائیسٹ 20 ارب 15 کروڑ ڈالر. ہم انشاءاللہ جس سپیڈ سے چل رہے ہیں تو ہم اسی سال میں, یہ ہمارا جو 2026 کا سال ہے کیلنڈر ایئر, اس میں ہم اپنے ریزروز کو اپنی ملک کی تاریخ کے ہائیسٹ لیول پہ لے کے جائیں گے انشاءاللہ, جو کہ 20 دسمبر سے پہلے 20 ارب 20 کروڑ ڈالر سے زیادہ ہوں گے. میں صرف اسٹیٹ بینک کے ریزروز کی بات کر رہا ہوں, اس میں بینکوں کی بات نہیں کر رہا. بینکوں کے پاس جو 5.2 کے قریب ہے وہ سیپریٹ ہے. میں صرف اسٹیٹ بینک کی بات کر رہا ہوں جو اس وقت 16.1 بلین ہے, اور اسی 2026 کے سال میں اس کو 20 ارب 20 کروڑ سے اوپر لے جائیں گے. یہ سمجھ لیں کہ آپ ایک 20 کا میچ ہے, ٹھیک ہے. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ 20 بلین جو ہے 20 ارب 20 کروڑ اسی 2026 کے سال میں اس کو اچیو کریں گے. جب یہ اچیو ہو جائے گا تو آپ یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا. تو اس کا سب سے بڑا یہ فائدہ ہوگا کہ جو انٹرنیشنل بینچ مارک ہے کہ کسی بھی ملک کے پاس کم از کم 3 ماہ کے امپورٹس کے برابر میں فورن ایکسچینج کے ریزرو ہونے چاہیے. تو یہ جب ہوگا تو ہمارے ریزرو جو ہے وہ سمجھ لیں کہ 3 ماہ کے لیول کو کراس کر لیں گے. تو ہم ایک بہت